شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو تو سبز ناریل کا پانی نیم گرم کر کے پینے سے آرام ملتا ہے۔ جنہیں یرکان کا مسئلہ ہو وہ سونف والا پانی ابال کر پیا کرے۔ جن کے دانت ہلتے ہوں وہ پالک کا سالن کھایا کریں، دانت مضبوط ہوں گے۔ بغیر ٹھنڈا کیے آم کھانے سے آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ناشتے میں ناریل کا پانی استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ آملے کا مربع کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو ہری سبزی کھانے میں استعمال کیا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کھانے میں کھجور کھلاتے رہو، بچوں کا قد جلدی بڑھے گا۔ اگر بدلتے ہوئے موسم میں کچا پیاز کھایا جائے تو موسمی بیماریاں انسان سے دور رہتی ہیں۔ اگر فنگر انفیکشن کا مسئلہ ہو تو سرسوں کا تیل روزانہ ناخنوں پر لگائیں، آپ کے ناخن ٹھیک ہو جائیں گے۔ روزانہ اسبغول پانی میں ڈال کر پیتے رہنے سے بواسیر اور لیکوریا کی بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد بد ہضمی ہو تو اجوائن کا عرق اور ادرک استعمال کریں۔ گوبھی میں گرم مصالحے زیادہ ڈالنے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ سر میں خشکی یا خارش ہو تو زیتون کا تیل سر میں ڈال کر 7 منٹ تک مالش کرتے رہو، آپ کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر حیض درد کا مسئلہ ہو تو تل پانی میں ابال کر اس پانی کو پئیں، آپ کو آرام ملے گا۔ دل کی دھڑکن اگر متاثر ہو گئی ہو تو کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن اپنے لیول پر آ جاتی ہے۔ جو موٹاپے سے پریشان ہیں وہ السی کے پتے چبایا کریں، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا بخار نہیں اتر رہا ہو تو کھجور اور دودھ ابال کر 2-3 دن تک روزانہ صبح کے وقت پئیں، بخار اتر جائے گا اور دوبارہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر عورت بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے تو وہ کیلا، کھجور اور دودھ کا جوس بنا کر پیے، فوراً طاقت ملے گی۔ کھانے میں ہلدی کا استعمال ضرور کیا کریں، یہ جگر کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر گوبھی پکاتے وقت اس میں 2-3 کھانے کے چمچ دودھ ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بسان دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے دودھ ہضم نہیں ہوتا اور پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پیا کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ زردہ پکاتے وقت اگر اس میں دیسی گھی کے 2 چمچ ڈال دیے جائیں تو زردہ لذیذ بنتا ہے۔ اگر پلکوں کے بال گر رہے ہوں تو عرق گلاب سے آنکھوں کو دھویا کریں اور صبح کے وقت آنکھوں میں سرما ضرور ڈالیں۔ بند گوبھی کے فوائد: پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، خون کی صفائی کرتی ہے، آنکھوں کی نظر کو تیز کرتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی ہو تو خالص بادام کا تیل 2 یا 3 قطرے رات کو اپنے ناک میں ڈال کر سویا کریں، نیند اچھی اور بہترین آئے گی۔ اگر پیلا یرکان ہو تو املی کو رات کے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں، یرکان کی بیماری کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے وزن کم کرنا چاہتے ہو، جب بھی کھانا کھائیں سلاد وغیرہ کا اہتمام کریں تاکہ روٹی اور چاول وغیرہ کی جگہ آپ ان سے پیٹ بھر سکیں۔ ایسی خوراک کھائیں جس میں کم کیلوریز ہوں اور صرف اسی وقت کھائیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو۔ ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں، کھانے کے دوران مطالعہ نہ کریں اور نہ ہی ٹی وی دیکھیں۔ آئس کریم، مٹھائی اور بیکری وغیرہ چھوڑ دیں، بغیر ملائی کے دودھ استعمال کریں۔ مشروب میں پانی کی مقدار بڑھائیں اور کھانے سے پہلے پانی ضرور پئیں۔ مونگ پھلی، بادام اور خشک میوے کم استعمال کریں، اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوگا۔ موٹاپا کم کرنے کے طریقے: صبح نہار میں گرم پانی پینے سے زائد چربی ختم ہوتی ہے
نہارمو ایک گلاس نیم گرم پانی، ایک عدد لیمو اس میں مکس کر کے پینے سے زائد چربی ختم ہوتی ہے۔ نہارمو اور لنچ کے بعد پانی میں لیمو کا رس ملا کر پی لیا کریں۔ لیمو کا اچار موٹے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دن میں 3 بار لیمو کا رس پانی میں ملا کر پیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھائیں۔ گھی کی بجائے کھانے کا استعمال۔ میری شادی آپ سے ہوگی۔ میں اپنے دھیان میں سامنے رکھی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب اچانک مضبوط آواز سن کر میں چونکی اور سامنے دیکھا۔ کیا؟ مجھے لگا مجھے سننے میں کچھ غلطی ہوئی تھی، تبھی میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، میری شادی آپ سے ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی؟ اس نے ایک بار پھر کہا تو میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی جو بہت ہی روبدار انداز میں اپنی بات کہہ رہا تھا، جیسے اس کی بات سچ ہو جائے گی، اور حیرت تو مجھے اس کے مضبوط انداز اور پر اعتماد لہجے پر ہو رہی تھی جو وہ بنا ڈرے مجھ سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ تو مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو، مطلب پتہ ہے اس کا؟ میں نے حیرانی سے اس سے سوال کیا تو وہ پھر سے تیزی سے سر ہلا گیا۔ ہاں، آپ سے شادی کروں گا اور آپ ہی میری دلہن بنو گی، وہ ایک بار پھر بولا تو اب کی بار میں کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس کی بات کو مذاق میں سمجھ رہی تھی، تبھی میں نے اسے ڈانٹا نہیں تھا بلکہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا اور اسے اس کی جگہ پر میں نے واپس بھیج دیا تھا، اور پھر سے آپ کام میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران میری جب بھی اس پر نظر پڑتی تو میرے ذہن میں اس کی کچھ دیر پہلے کی گئی بات گھوم جاتی، جس پر میں فقط مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ وہ بچہ بے حد ذہین اور خوبصورت تھا اور کلاس میں کافی نمایاں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باقی ٹیچرز کی طرح میری نظر بھی تھا۔ میرے پڑھانے کا ایک اصول ہے کہ میں سب بچوں کو یکساں رکھتی ہوں اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کرتی ہوں۔ کسی بھی بچے کو اس کی ذہانت کی بنا پر دوسرے بچوں پر ترجیح نہیں دیتی، کیونکہ میں خود بھی ایسے وقت سے گزر چکی ہوں، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ جب ٹیچرز یوں فیورٹزم کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے۔ تبھی میں ہمیشہ اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بچہ تھا جس کی ایسی کسی بھی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی بچگانہ بات کو میں نے انجوائے ضرور کیا تھا۔ چھٹی کے وقت میں سکول سے نکل آئی تھی۔ میرا رخ اب گھر کی طرف تھا تاکہ جلدی سے گھر پہنچ کر آرام کر سکوں۔ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئی، فریش ہو کر کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کھڑکے کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آنے والی میری ماں تھی۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی۔ خیریت؟ آپ تو آرام کر رہی تھی، میں نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، مگر مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں چلی آئی، میری ماں نے کہا تو میں نے اچنبھے سے ان کو دیکھا۔ ایسی کون سی ضروری بات تھی جو وہ مجھ سے اپنا آرام چھوڑ کر کرنے آگے؟ جی کہیے، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ ایک بار پھر مسکرا دی اور نرمی سے میرے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ہاں، بہت ضروری بات ہے، اور ابھی اس لیے تم سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے ابا کو رات کو جواب چاہیے تھا۔ اب کی بار میری ماں نے بتایا تو میں مزید الجھی اور اسی الجھن میں اپنی ماں کو دیکھا۔ دراصل اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی تو تمہارے ابا تمہاری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک رشتہ بھی دیکھا ہے۔ لڑکا اچھا اور پڑھا لکھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تمہارے ابا کو سب کچھ پسند ہے، اس لیے وہ تمہاری رضامندی جان کر ان لوگوں کو ملنے اور تمہیں دیکھنے کے لیے گھر بلانا چاہتی ہیں۔ اماں نے ساری بات بتائی تو بے ساختہ میری نگاہوں کے سامنے وہ بچہ گھوم گیا جس کا نام حامد تھا اور جس نے آج مجھ سے کہا تھا کہ میری شادی اس سے ہوگی اور میں اس کی دلہن بنوں گی۔ اور تب میں جواباً ہنس پڑی تھی، جبکہ اب سچ میں میری شادی کی بات ہو رہی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ میں اپنی ماں کے سوال پر چونک کر ہوش میں آئی اور کہا، نہیں کچھ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی، جیسا آپ کو مناسب لگے آپ کر لیجئے۔ میں نے اچھی مشرقی لڑکیوں کی طرح ہر فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑا کیونکہ مجھے سچ میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئی اور مجھے سدا خوش رہنے کی دعائیں دیتی ہوئی آرام کرنے کی ہدایت دے کر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ان کی باتوں کو سوچنے لگی، مگر پھر سر جھٹک کر آرام کرنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں اور ابھی 22 سال کی ہوں۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی ہیں اور دونوں ہی شادی شدہ اور بچوں کے باپ ہیں۔
بھائی بھابیاں اور بچے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر بھر میں کافی رونق ہوتی ہے۔ میری اور کوئی بہن نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اکلوتی بیٹی اور بہن ہونے کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی بے حد لاڈلی ہوں۔ بھابھیوں کے ساتھ بھی میرا سلوک کافی دوستانہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول کافی خوشگوار رہتا ہے۔ میں نے ایم اے کر رکھا ہے اور ایم اے کرنے کے بعد میں نے شوقیہ طور پر ٹیچنگ کی جاب سٹارٹ کر دی، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے ٹیچر بننے کا بے حد شوق تھا۔ جاب کرنا میری مجبوری نہ تھی، بلکہ صرف شوق کی خاطر میں یہ جاب کر رہی تھی۔ میرے ابا کی اپنی ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری ہے، جہاں سے ایک مہینے میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ آمدن ہو جاتی ہے، اور ابا کی فیکٹری کا کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس سے منافع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور ابا اسی فیکٹری کو سنبھالتی ہیں، اور یوں ہماری زندگی بے حد خوشگوار اور مطمئن سی گزر رہی ہے۔ مجھے اس سکول میں جاب کرتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ابا کو میرا جاب کر کے خود کو تھکانا پسند نہیں تھا، مگر میری خواہش کے آگے وہ ہار مان چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے محنت مشقت نہ کرنی پڑے، کیونکہ انہیں میری فکر تھی اور وہ میری محبت میں ایسا کہتے۔ پچھلے 3 ماہ میں نے سکول میں پیریڈ وائز پڑھایا تھا، لیکن 2 دن پہلے سے مجھے 6 کلاس دے دی گئی کہ اب مجھے انہیں بھی پڑھانا ہوگا، اور میں نے بھی بنا کسی اعتراض کے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ مجھے بس پڑھانے سے مطلب تھا، نہ کہ کلاس تبدیل ہونے سے۔ اب میں 6 کلاس کی ٹیچر تھی اور انہیں ہی پڑھاتی تھی، مگر آج وہ بچہ حامد میرے پاس آیا اور مجھ سے شادی کی بات بڑے ہی مضبوط انداز میں کی تھی، جس کو میں ہنس کر ٹال دیا تھا کہ وہ بچہ تھا اور بچے اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ میری رضامندی میرے ابا تک پہنچا کر میری اماں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ کچھ دنوں تک وہ لوگ مجھے دیکھنے آئیں گے، جس پر میں چپ چاپ سر ہلا کر رہ گئی۔ آج پھر میں سکول میں 6 کلاس کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، جب اچانک وہی بچہ حامد میرے پاس آیا اور بولا کہ ٹیچر میری شادی آپ سے ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی۔ میں اس کی پھر سے وہی بات سن کر کچھ حیران تھی، مگر پھر بے اختیار ہنس کر اس کی بات کو ٹال کے کہ وہ بچہ ہے، اور اس بے معنی بات پر اس بچے کو میں کیا کہوں سوائے اس کی بات پر ہنسنے کے۔ میں نے آج پھر اس کی بات ٹال دی تھی، اور مجھ سے یہ بات کہنے کے بعد وہ پھر سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی اور میں باقی بچیوں میں مصروف ہو کر آ گئی، مگر آنے والے چند دنوں میں مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بچہ اپنی بات پر کتنا پکا تھا، کیونکہ وہ ہر روز مجھ سے آ کر یہی کہتا کہ میری شادی آپ سے ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی۔ پہلے پہل میں اس کی بات پر ہنس کر یا مذاق میں ٹال جاتی، مگر آخر کب تک میری برداشت کا مادہ لبریز ہونے لگا، اور لگتا تھا کہ کسی بھی دن اس پر غصہ آیا، غصہ میں اس پر اتار دوں گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مجھ سے یہ بات کیوں کہتا ہے، اور وہ بھی بلا ناغہ۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اس بات کو کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا، مگر وہ باز نہیں آیا، جس پر میں بے حد تنگ آ چکی تھی۔ مجھے اس سب کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس بچے سے اس بات سے باز رکھوں۔ اپنی کسی ساتھی ٹیچر کو میں نے یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری بات سن کر وہ یہی کہیں گی، وہ بچہ ہے، نادان ہے، تو اس کی باتوں کو نظر انداز کر دو۔ ایک بچہ سمجھ کر، مگر یہی تو ساری بات تھی کہ میں اس کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی روز روز کی ایک ہی بات سے میں بہت ہی زیادہ تنگ بھی آ چکی تھی۔ اس دن بھی میں کرسی پر بیٹھی 6 کلاس کی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا اور پھر وہی بات دہرائی جو وہ روز کہتا تھا۔ آج میرے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا تھا اور مجھے بے حد غصہ آیا تھا، جبکہ وہ معصوم سا چہرہ بنائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ کل اپنی مما کو سکول لے کر آنا، میں نے غصے سے کہا۔ میں نے اس کی ماں کو اس لیے بلانا چاہا تھا تاکہ اس سے بات کر کے اس کے بچے کی حرکت کے بارے میں بتا سکوں، تاکہ وہ اسے منع کریں۔ میری بات تو وہ مان نہیں رہا تھا، مگر اپنی ماں کی بات وہ ضرور مان جاتا۔ میری مما سکول نہیں آ سکتی، اس بچے نے پہلے والے پر اعتماد انداز میں کہا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ مجھے اس کے انکار پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اپنے غصے پر قابو کر کے نرمی سے پوچھا۔ وہ سکول نہیں آ سکتی کیونکہ وہ معذور ہے، آپ ہی گھر آ کر ان سے مل لو۔ اس بچے نے کہا تو مجھے بے ساختہ حیرت نے آن گھیرا۔ اس بچے کی ماں معذور تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن 6 کلاس میں تھا اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ ایسا جھوٹ آرام سے بول لیتا۔ یقیناً اس کی ماں معذور تھی، تبھی وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ میں اس کے گھر جا کر اس کی ماں سے ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اب میں سکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس کے گھر جانے والی تھی۔ باقی کا سارا وقت میں نے حامد کی باتوں کو نظر انداز کیے رکھا اور کام میں مصروف رہی تھی۔ چھٹی کے بعد میں اپنا بیگ سنبھالا اور اپنے ضروری پیپرز کی ایک فائل
ہاتھ میں تھام کر سکول سے باہر نکلی۔ وہ بچہ حامد میرے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی یاد تھا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے اس کی معذور ماں سے ملنے۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں اور گلیوں میں پیدل چلتے ہم تقریباً 20 منٹ میں اس کے گھر پہنچ چکے تھے، جو زیادہ بڑا نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا پرانا سا گھر تھا۔ میں اس بچے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار سے عجیب سی ویرانی اور وحشت سی ٹپک رہی تھی، جسے دیکھ کر میں کچھ پریشان ہوئی، مگر پھر حوصلہ کر کے حامد کی ماں کو ڈھونڈنے لگی، جو مجھے کہیں پر نظر نہیں آئی تھی۔ ایک کمرے سے ہوتے ہوئے دوسرے کمرے اور پھر برآمدے اور پھر کچن، غرض پورے گھر میں جھانک لینے کے بعد بھی مجھے حامد کی ماں نظر نہ آئی، جو بقول حامد کے معذور تھی۔ وہ بھی ایک طرف کھڑا تھا اور چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں پریشان سی ابھی حامد سے پوچھنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں کہاں ہے، اچانک وہ بچہ بولا کہ اماں اس کمرے میں ہے۔ میں نے اس کے اشارے پر سامنے موجود کمرے کی طرف دیکھا، لیکن اس کمرے کی طرف دیکھتے ہی میں حیرت کا شکار ہوئی، کیونکہ میں اس کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ وہ خالی تھا، بس بسیدہ سا اور پرانا سا سامان رکھا تھا۔ مگر ایک بار دیکھ لینے کے بعد میں پھر سے حامد کے کہنے پر اس کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک بار دوبارہ دیکھنے پر میں حرج کیا تھا، جو ہی میں اندر قدم رکھے میرے پیروں تلے سے زمین نکل کے کہ میرے پیچھے ایک سخت اور مردانہ سی آواز ابھری تھی۔ میں نے حواس باختہ ہو کر تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں خوف سے بے ساختہ چیخ اٹھی تھی، کیونکہ سامنے ہی ایک لمبا تڑنگا سا مرد اپنی شربار نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن حامد کہیں نہ تھا، اور دروازے کے سامنے وہ آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے سے گزر کر میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اس سے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں حامد کی بات مانی اور کیوں اس کے ساتھ یہاں پر چلی آئی۔ میں حامد کا باپ ہوں اور اب تمہاری شادی حامد سے ہوگی۔ حامد کے باپ نے کہا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں ششتر سی چلا اٹھی، جس پر اس شخص نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، اس آدمی نے غصے سے گھرا کر کہا۔ تم آواز نیچی رکھ کر بات کرو اور چلو، نکاح ابھی ہوگا۔ ایسے کیسے؟ وہ 12 سال کا اور میں 22 سال کی۔ ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے، اپنے بیٹے کے نکاح کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو اس کی ہم عمر لڑکی سے جا کر کرواؤ۔ میں غصے بھرے انداز میں کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھی، مگر ابھی بھی دروازے سے باہر بھی نہ نکلی تھی۔ اچانک اس آدمی نے میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں شاید رومال تھا، جس سے ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ہوتی میرے دماغ تک پہنچی، اور اگلے ہی پل میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نیچے گری۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے یا سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں نہ جانے کب تک بے ہوش رہی، میں نہیں جانتی تھی، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر اتنا بوجھل اور تکلیف میں تھا جیسے کسی نے سر میں پھوڑا رکھ دیا ہو۔ میری آنکھیں بھی حد درجہ بھاری ہو رہی تھی۔ میں اپنی آنکھوں اور کن پٹیوں کو دباتی ہوئی اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور جب کچھ سکون ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے اپنے بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوم گیا تھا۔ اس منظر کا یاد آنا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ میں خوف کے مارے تیزی سے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہوا کہ میں کسی ویران اور بسیدہ سے کمرے میں تھی، جہاں کاٹ کباڑ رکھا ہوا تھا اور وہاں سے ناگوار سی بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ وہ اس گھر کا کمرہ نہیں تھا جہاں حامد مجھے لے کر گیا تھا، بلکہ یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں حامد کی بات مانی، کیوں اس کے گھر گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے گھر جا کر میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو میں کبھی وہاں پر نہ جاتی، لیکن ساری بات ہی تو یہ تھی کہ مجھے کچھ پتا بھی تھا اور نہ تھا۔ میں نے فون دیکھنا چاہا، مگر میرا بیگ میرے پاس ہی تھا، لیکن فون نہیں تھا، یعنی وہ آدمی میرا فون بھی لے کر جا چکا تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹ کر اسے کھولنے کو کہنے لگی، مگر جواب ندارد تھا، جس پر میں مزید گھبرا گئی۔ نہ جانے میرے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے، وہ مجھے غائب پا کر ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں، کہیں وہ شخص مجھے جان سے نہ مار دے۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ میں اس کی بات ہرگز بھی نہیں ماننے والی تھی۔ میں کیسے حامد سے شادی کر لیتی جو ابھی محض 12 سال کا تھا؟ باہر دن تھا یا رات تھی مجھے خبر نہ تھی۔ کتنی ہی دیر یوں ہی گھر گئی، میں کبھی سو جاتی اور کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بے حد بھوک کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ آدمی جو حامد کا باپ تھا مجھے یہاں لا کر اور قید کر کے چھوڑ کر جا چکا تھا۔
اور پلٹ کر میری خبر بھی نہ لی تھی۔ اسی کشمکش اور پریشانی میں سو گئی اور دوبارہ میری آنکھ کھٹکے پر آواز پر کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وہی شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو اس نے مجھے تھما کر کہا، یہ لو، کھانا کھا لو۔ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تبھی خاموشی سے میں نے شاپر پکڑ لیا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میں نے دھیمے لہجے میں بولا۔ اب بحث کرنے کی بات مجھ میں سکت نہ تھی، کیونکہ تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے کروائے گا، لیکن وعدہ کر کے وہ بھول گیا، اور جب میں نے یاد دلایا تو مکر بھی گیا تھا۔ اسے آسانی سے تو میں نہیں جانے دوں گا۔ میں تبھی تمہیں دھوکے سے گھر بلایا تاکہ تمہارا اور میں اپنے بیٹے کا نکاح کروا سکوں۔ اب یہ پیپر پکڑو اور سائن کرو۔ اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے پیپر اور پین میری طرف بڑھایا تو میں نے اس کی باتوں پر نہ سمجھی سے وہ پیپر تھام لیے اور ان پیپرز کو کھول کر دیکھا تو میرا دماغ بھٹک اٹھا۔ وہ نکاح کے پیپرز تھے جس پر چھوٹا سا انگوٹھا لگا ہوا تھا، جو شاید نہیں یقیناً حامد کا ہی تھا۔ بغیر دل رضامندی کے کسی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، اور میں بھی راضی نہیں ہوں تو آپ جبری میں میرا نکاح نہیں کروا سکتے۔ اور مجھے اپنے بابا پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی میری شادی 12 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی سے وعدہ کر سکتے ہیں، میں نے تڑک کر کہا۔ وہ تیش میں سے کہنے لگا، تمہیں تمہارے باپ نے نہیں بتایا ہوگا، مگر یہی سچ ہے کہ تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا نکاح میرے بیٹے سے کروائے گا۔ اور ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا، اور پھر وہ فون اٹھا کر کچھ دیر بات کرتا رہا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں کل پھر آؤں گا، اور مجھے ہر حال میں ان پیپرز میں تمہارے سائن چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے دھمکا کر باہر نکل گیا، جس کی وجہ سے میں بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتی آنسوؤں کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ وہ رات بھی اس بے سکونی میں گزر گئی تھی۔ اس نے مجھے بس ایک وقت کا کھانا دیا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کی بات مان کر نکاح کے پیپرز پر سائن کر دوں۔ مجھے اپنے باپ پر پورا یقین تھا کہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اگلے دن میں ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ تھی جب دیکھا کہ وہ ایک معذور عورت تھی۔ مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں وہ حامد کی ماں نہ ہو، اور اس نے میری بات کی تصدیق میرے پوچھے بنا خود ہی بتا کر دی کہ وہ حامد کی ماں ہی ہے، اور وہ شخص جس نے مجھے یہاں رکھا تھا وہ حامد کا باپ تھا۔ وہ تقریباً 40 سالہ عورت تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی 40 سے 45 سال کا ہی تھا۔ میں نے اس عورت سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا، اور پھر میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تیزی سے اس کی ویل چیئر کے پیچھے چلنے لگی، جسے وہ خود ہی چلا رہی تھی۔ اس گھر سے باہر نکل کر وہ کئی گلیوں سے ہوتی ہوئی مجھے 20 منٹ کے بعد ایک اور گھر میں لے آئی۔ یہ گھر بے حد صاف ستھرا اور 2 منزلہ تھا۔ گھر نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی بہت پیارا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کیا۔ مجھے فریش ہونے کا اشارہ کیا تو میں ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں میرے شوہر اور بیٹے کی وجہ سے جس بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ہو سکے تو میرے شوہر اور بیٹے کو معاف کر دینا۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر اس کے ہاتھ کھول دیا اور پوچھا، کیا اس کے شوہر نے جو کچھ میرے اور حامد کے نکاح کے بارے میں کہا تھا وہ سچ تھا؟ میرے سوال پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، جس پر میرا رنگ اڑا۔ لیکن یہ پورا سچ نہیں، اس عورت نے کہا تو میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اگر یہ پورا سچ نہیں تھا تو پورا سچ تھا کیا؟ یہ سوال شاید میری آنکھوں میں بھی اترا ہوا تھا۔ تبھی اس عورت نے کہا کہ پورا سچ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اس کی طرف ہمتاً گوش ہوئی۔ جس آدھے سچ کی وجہ سے میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اذیت میں تھی، اس کے بارے میں جاننا میرا حق تھا۔ تبھی وہ بولنے لگی کہ میری شادی میرے شوہر ہاشم سے ہوئی تھی۔ تمہارے بابا اور میرے شوہر کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی۔ اس بات کے باوجود دونوں کی عمر میں 6 سے 7 سال کا فرق تھا۔ جب میرے ہاں پہلے بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی تو تمہارے بابا کے 2 بیٹے پہلے سے تھے۔ تم بعد میں پیدا ہوئی تب میرا بیٹا 2 سال کا تھا۔ ہاشم نے تمہارے بابا سے دوستی کو رشتے میں بدلنے کا سوچا اور اس سلسلے میں تمہارا بابا سے بات کی، جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے کریں گے۔ تمہارے بابا تو وعدہ کر کے شاید بھول گئے، لیکن ہاشم نے ان کے کیے وعدے کو کبھی نہیں بھلایا۔ میرے شوہر کا گاڑیوں کا کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں دوسرے شہر منتقل ہونا پڑا۔ اسی دوران بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اس کے کئی سال کے بعد ہمارا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا جو کہ حامد تھا۔
وقت گزرتا رہا لیکن ہاشم کا رابطہ تمہارے والد سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور ملنا ملانا بھی بے حد کم تھا۔ احمد کو تمہارے بارے میں پتا تھا کہ تمہیں اس کے لیے مانگ لیا گیا اور وہ اس رشتے پر خوش بھی تھا، مگر احمد تب 18 سال کا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگیں ضائع ہوئی۔ میرا ایکسیڈنٹ تمہارے بھائی کی گاڑی سے ہوا تھا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ہسپتال پہنچا کر میری مدد کر سکتا تھا، جس سے میں آج معذور نہ ہوتی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس بات کا پتہ ہاشم کو چل گیا کہ میری اس حالت کی ذمہ دار ان کی بہترین دوست کا بیٹا تھا۔ تب سے ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ بیوی کی محبت دوست کی محبت پر غالب آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اب وہ تمہیں اپنی بہو بنا کر اور تم پر ظلم کر کے تمہارے گھر والوں سے میری حالت کا بدلہ لیں گے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے احمد سے بات کی جو اب 23 سال کا ہو چکا تھا اور حامد 11 سال کا، مگر احمد نے صاف منع کیا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور کبھی بھی کسی بدلے کے لیے تمہیں استعمال نہیں کرے گا، جس پر غصہ ہو کر ہاشم نے احمد کو گھر سے نکال دیا۔ ہاشم سے تمہارے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے سے تمہاری شادی کریں گے۔ اب بیٹا جو بھی ہوتا جس میں عمر میں بھی، تبھی ہاشم نے احمد کو چھوڑ کر حامد کو چن لیا اور تمہارے بابا سے بات کی، جس پر وہ انکار کر گئے کہ وہ اپنے وعدے کی لاج کے لیے اپنی 22 سالہ بیٹی کی شادی ہاشم کے 12 سالہ بیٹے سے نہیں کروا سکتے۔ تبھی ہاشم نے حامد کو مہرہ بنایا، اس کے سر پر بدلہ سوار تھا جو اسے ہر حال میں لینا تھا۔ اسے سکھایا کہ روز اسے تمہیں کیا کہنا ہے۔ اس نے وہی کیا جو اس کے باپ نے اسے کہا تھا، اور یوں تم مجھ سے ملنے کے لیے حامد کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ ہمارا گھر نہیں تھا، ہمارا گھر یہ ہے۔ لیکن احمد یہاں نہیں رہتا کیونکہ اس نے ہاشم کی بات نہیں مانی۔ اس عورت کی ساری بات سن کر میں دنگ تھی۔ یہ کہانی بدلے کی کہانی تھی جس کی وجہ سے مجھے قید کر کے رکھا گیا۔ تم اب آزاد ہو اور اب اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اس عورت نے کہا تو میں تیزی سے سر ہلاتی اٹھی اور رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ میرے گھر والے میری گمشدگی پر نڈھال تھے اور مجھے صحیح سلامت دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے ساری بات بتائی تو وہ سب بھی میری طرح سے دنگ رہ گئے۔ انہیں ہاشم کی طرف سے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ بڑے بھائی نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ان کی بزدلی نے ایک عورت کو ساری زندگی کے لیے معذور کیا۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی، مگر میرے بابا کو لے کر میرے ساتھ ہاشم کے گھر پہنچے، جہاں پر ہاشم اپنی بیوی پر گرج رہا تھا۔ اس نے کیوں مجھے آزادی تھی؟ میرے بھائی کو دیکھ کر شدید غصے میں آیا، مگر اس نے ہاشم سے معافی مانگی۔ ہاشم کی بیوی نے بھی اسے سمجھایا تو ہاشم اس شرط پر راضی ہوا کہ میری شادی احمد سے ہو گئی اور میں ہاشم کی بہو بنوں گی اور میری حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے دی۔ سبھی راضی تھے، مجھے بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور یوں ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مگر اصل دھماکہ تو میرے سر پر تب ہوا تھا جب میں نے احمد کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے اسی اسکول کا وائس چانسلر تھا، جس اسکول میں میں جاب کرتی تھی، مگر میں نے کسی کو بتایا نہیں اور یوں ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی ہوئی۔ شادی کے بعد احمد نے بتایا کہ وہ میرے قریب رہنے کے لیے جاب کرتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یونیورسٹی میں میرا سینئر تھا، جس پر مجھے حیرت ہوتی، اور یہ بھی صرف میرے قریب رہنے کے لیے تھا۔ آج میں احمد کے سنگ ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی بسر کر رہی ہوں، جس میں کسی قسم کو کوئی غم نہیں۔ میرے سسر ہاشم اور میری ساس بہت اچھے ہیں۔ احمد بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور میری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اسکول کی جاب میں نے شادی سے پہلے ہی چھوڑی تھی، جبکہ میرے سسر ہاشم کی دوستی میرے بابا سے مزید گہری ہو گئی۔ حامد بھی بڑا ہو گیا تھا، مگر سبھی اکثر اس کی بچپن میں میرے ساتھ کی گئی حرکت پر اس کی ٹانگ کھینچتی ہیں۔